السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں۔ سورہ محمد کی کچھ آیات آپ کے سامنے تلاوت کر کے ان کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر ذکر کرنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق و سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائیں، ہم سب کو مل کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں، پس جب تمہاری ملاقات ہو، جب تمہارا مقابلہ ہو ان لوگوں سے جو منکر ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، تو ان کی گردنوں کو مارو، پس مارو ان کی گردنوں کو۔ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، یہاں تک کہ جب ان کو تم قتل کر چکو پس ان کو قیدی بنا لو مضبوطی سے۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، پس ان میں سے جن کو چاہو تم ان کو آزاد کر دو احسان کر کے، اور جن سے چاہو فدیہ لے لو۔ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ جب لڑائی اپنے اختتام کو پہنچے، لڑائی ختم ہو۔ اس آیت کے اندر اہل ایمان کا مصلح ہونا اور کفار کا مفسد ہونا بیان ہوا ہے۔ اس کی مناسبت سے کفر اور کفار کا جو فساد ہے اس کو دور کرنے کے لیے احکام جہاد کا بیان کیا اللہ تعالی نے، کہ جب کفار سے مقابلہ ہو مسلمانوں کا تو ان کی گردنوں کو مارو، ان کو قتل کرو، یہاں تک کہ جب ان کی خوب خون ریزی کر چکو تو اس وقت مسلمانوں کو اللہ تعالی نے یہ حکم دیا ہے کہ جب تم ان کی گردنوں کو مارو اور ان کی کمر ٹوٹ جائے تو اس وقت تمہیں یہ کرنا ہے کہ ان کے جو لشکر آئے ہوئے ہیں ان میں سے جو تمہارے ہاتھ آئیں ان کو قیدی بنا لو۔ اب قیدی بنانے کے بعد ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو اختیار عطا فرمایا کہ تمہاری مرضی کہ احسان کر کے تم ان کو چھوڑ دو، اب یہ بھی تمہاری مرضی کہ تم ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دو۔ احسان کر کے چھوڑو گے تو احسان کر کے چھوڑ دیا تمہاری مرضی، لیکن اگر فدیہ لے کر چھوڑو گے تو پھر فدیے کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ ان سے پیسے لیں اور ان کو چھوڑ دیں۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے بھی کہیں لڑائی کے اندر آپ کے کسی مسلمان بھائی کو قید کر لیا، تو آپ کیا کریں گے، ان کو کہیں گے کہ ہم آپ کے قیدی آپ کے حوالے کریں گے، آپ ہمارے مسلمان قیدی جو آپ کے پاس ہیں وہ ہمارے حوالے کر دیں۔ تو فدیے کی یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے بدلے اپنے بھائیوں کو چھڑوانا، اور فدیے کی یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ آپ ان سے مال لیں۔ جب آپ ان سے مال لیں گے تو اس صورت میں کیا ہوگا، ان کی مالی لحاظ سے بھی کمر ٹوٹے گی اور جانی لحاظ سے بھی جنگ کے اندر ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے۔
اس آیت کے اندر دو باتیں ثابت ہوئیں. اول یہ کہ جب قتال کے ذریعے کفار کی شوکت اور قوت ٹوٹ جائے تو اب بجائے قتل کرنے کے ان کو قید کر لیا جائے. پھر ان جنگی قیدیوں کے متعلق مسلمانوں کو اختیار اللہ نے دیا، جیسے میں نے عرض کیا کہ یا تو ان کو احساناً چھوڑ دیا جائے بغیر کسی فدیے کے، یا ان سے معاوضہ لے کر ان کو چھوڑا جائے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو اختیار دیا کہ تم جس کو چاہو اختیار کر سکتے ہو. اگر تمہیں مصلحت اس میں نظر آتی ہے کہ تم ان کو چھوڑ دو احساناً تو تم احساناً چھوڑ دو، اور اگر تمہیں مصلحت اس میں نظر آتی ہے کہ تم جناب والا ان سے معاوضہ لو اور ان کو چھوڑو تو تب بھی ان کو معاوضہ لے کر چھوڑ دیا جائے. اور اگر تمہیں اس میں مصلحت نظر آتی ہے کہ ہم اپنے اس کے ذریعے مسلمان بھائیوں کو چھڑوا لیں تو یہ صورت بھی بہت مناسب اور بہت بہتر ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں ان کی قید میں وہ چھوٹ جائیں گے. تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر جہاد کا حکم فرمایا، اور مسلمان جب بھی جہاد کرتا ہے اس کی نیت اعلاء کلمت اللہ ہونی چاہیے، اس کی نیت اصلاح ہونی چاہیے، اس کی نیت دین کو پھیلانے کی ہونی چاہیے، اس کی نیت وہ ہونی چاہیے جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ہوا کرتی تھی. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق و سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائیں. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صحابہ زندہ باد.